الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، اللهم أنت أعلى وأجل من أن تكون لك صاحبة أو يكون لك ولد أو يكون لك شريك في الملك أو يكون لك ولي من الذل وكبره تكبيرا، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو 3 اسٹیپس کرنے ہیں. نمبر 1، اپنی اسکرین پر دیکھیے آپ کو کچھ آپشنز نظر آ رہے ہوں گے. یو ہیو ٹو کلک آن دا ریز ہینڈ آپشن. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے دا ہوسٹ کین سی یور ریکویسٹ. جب ہوسٹ آپ کو پرمیشن بھیجے تو پلیز ایکسیپٹ دیٹ، اور اس کے بعد جب آپ کا نام لیا جائے تو پلیز انمیوٹ یور سیلف اور ڈسکشن میں حصہ لیجیے، اور اپنی بات کہنے کے بعد فوراً اپنا مائک جو ہے اس کو بند کر دیجیے. آپ اس کے علاوہ جو ہے چیٹ کی ونڈو میں بھی اپنے ریفلیکشنز لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ہماری پینلسٹ کی ٹیم کو Q&A میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو خوش آمدید فقہ القلوب کے سیشن میں. لیسن 57 ہے جو آج ہم نے کرنا ہے. یہ لیسن پچھلے کلاس کا کنٹینیوشن ہے. لیسن بڑا تھا، بہت سی باتیں تھیں اس میں، تو کچھ ہم نے پچھلے کلاس میں کیا، پریویس کلاس میں، اور کچھ آج انشاءاللہ ہم کریں گے. ہمارا یہ لیسن شروع ہوا تھا پیج نمبر 123 سے اور 127 تک جائے گا. ہم نے پیج 123 پچھلی دفعہ کیا تھا. آج ہم پیج 124 سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو آپ تیار ہیں پڑھنے کے لیے؟ ہمیشہ کی طرح الحمدللہ ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے ہم مائک دیتے ہیں فرحت عمران آپ کو کہ آپ یہاں سے شروع کریں پیج 123 کی آخری لائن سے. وَيَحْمِدُ. عربک پڑھیے. فرحت عمران کا مائک نہیں کھلا. طاہرہ یاسمین آپ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَحْمَدُ نَفْسَهُ بِمَا يُجْرِيهِ عَلَى أَلْسِنَةِ الْحَامِدِينَ لَهُ من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين فهو الحامد لنفسه بهذا وبهذا، فإن حمد الخلق له بمشيئته وإذنه وخلقه وتكوينه.
शाबाश माशाल्लाह। इब्तिदा में पढ़िए जरा, जहाँ से आपने शुरू किया था उस लफ्ज को दोबारा पढ़ें। وَيَحْمَدُ نَفْسَهُ بِمَا يُجْلِي. वयहमिदु नफ्सहु, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। आगे भी देखिए, व बिहादा फ़इन्ना हम्दिल खल्क़ि लहू बिमशियतिही व इज़्निही। बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह ताहिरा, बारकल्लाहु फ़ीकी। अच्छा जनाब, तो यहाँ से मेरा पहला सवाल जो है अब मैं करती हूँ, और इंशाल्लाह आप में से जो जवाब देना चाहेगा वो बताएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद अपनी तारीफ किसकी ज़बानों पे जारी करता है और किस तरह करता है? यहाँ अल्लाह ने यहाँ मुसन्निफ ने बताया, आप बताइए किसकी ज़बानों पे जारी करता है और किस तरह करता है? जी, कौन बताएगा? सहरी अंसारी आप बताएंगी? सहरी अंसारी आप बताना चाहेंगी? बाजी मैं बताऊं, फरहत इमरान। जी फरहत आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। बाजी अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि मुसन्निफ यहाँ कह रहे हैं अल्लाह ताला अपनी तारीफ खुद करता है, क्योंकि वो जानता है कि खुद अल्लाह ताला अपने आप को जानता है, ठीक है, और वो मोमिन बंदों से चाहता है कि वो उसकी तारीफ करे। जो बंदे अल्लाह के नेक बंदे हैं वो अल्लाह की तारीफ करें। बस अपनी मखलूक़ात से चाहता है वो उसकी हम्द सना करें उसकी। यहाँ देखिए और किस किस का जिक्र है, देखिए किस किस का जिक्र। जज़ाकल्लाह खैर फरहत, आपने माशाल्लाह मोमिन आधी बात बताओ बता दी। पापा, बाकी जूनी आप जो नहीं बताएं बोल बाकी। रही है। जी हाँ, इसमें है कि उन फरिश्ते, अंबिया और रसूलों का जिक्र है कि उनके जरिए अल्लाह ताला अपनी तारीफ करवाता है। ठीक है जी माशाल्लाह। जूनी मलाइका और अंबिया। फरहत ने उन्होंने मिला के और बताया। नेक मोमिन बंदों के। ठीक है, तो हमने 4 देखा, फरिश्ते, अंबिया, रसूल रसूल और मोमिन बंदों से। और फिर अपनी तारीफ तो वो करता ही अपनी। और जैसे कि फरहत ने कहा कि सारी मखलूक उसकी तारीफ के करती है, ठीक है, तो सारी मखलूक तो करती है, लेकिन जैसे मुसर्रिफ ने कुछ का अलग अलग भी जिक्र किया, तो एक दफा जरा हम भी उसकी तारीफ कर लें, अपनी अपनी जगह पर कहें अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। हम क्यों तारीफ में पीछे रहे हैं ना। अभी पिछले दिनों हम कहीं विजिट पे गए, किसी जगह एक जू में गए, हम कुछ साथी मिलके, और वहां पे हमने परिंदों को देखा, बहुत खूबसूरत परिंदे थे, और वो इतनी आवाजें आ रही थी, उनकी इतनी आवाजें आ रही थी, तो हम आपस में बात कर रहे थे, क्योंकि जो लोग हम में से फिक्र क्लूब पढ़ रहे हैं वो कह रहे थे ये सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं, और हम हमारी ज़बान से भी ना तस्बीह जारी होगी वहां पर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट जी नेक्स्ट पढ़िए फायजा अमजद, आप पढ़ेंगी फ़इन्नहु से। जी बाजी। فإنه سبحانه هو الذي جعل الحامد حامدا والمسلم مسلما والمصلي مصليا والتائب تائبا وجعل من خلقه من يدعو إليه كما قال سبحانه عن آل إبراهيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين وكذا संती बस ठीक है, बस आगे किसी और साथी को मौका देते हैं। वकदा जाला, मिसेस दानिश आप पढ़ेंगी यहाँ से। जी। वकज़ा जअल सुब्हानहु मिन खल्किही मन यदउ इलन नारी कमा क़ाल सुब्हानहु अन फिरऔना व जुनूदिही वजअलनाहुम अइम्मतन यदऊना इलन नार व यौमल क़यामति ला युनसरून। क़ियामती, ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। क़यामा नहीं क़ियामती, आगे भी आप ही पढ़ लें। वहुवल महमूदु अला हाज़ा व हाज़ा वहुवल हिकमतल बालिगतु फी जमीई ज़ालिक। दोबारा से देखें, हाजा के बाद जरा ध्यान से पढ़ें। हाज़ा व हाज़ा वलहुल हिकमतल बालिगतु फी जमीई ज़ालिक। ठीक है शाबाश, ये वलहु था, वलहुल हिकमतुल बालिगतु फी जमीई ज़ालिक,
ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. اچھا جناب، یہاں سے میرا ایک سوال ہے، یہ اوپر جو ایک دو پیراگراف میں بات آئی ہے نا، غور سے سننے سوال، پھر آپ بتائیے گا. جو بتانا چاہے وہ اپنا نام لے، اور جو لوگ پڑھتے جا رہے ہیں ان کے علاوہ دوسرے ساتھی بھی نہیں. پھر ایک راؤنڈ ہم کمپلیٹ کر لیں گے، سب سے لے لیں گے، پھر دوبارہ آپ کی باری آ جائے گی انشاءاللہ. دیکھیں اس سبق میں مصنف ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اپنے فرمانبردار اور اس کی طرف بلانے والے لوگ بھی بنائے ہیں، اور انہیں بھی بنایا ہے جو آگ کی طرف بلاتے ہیں. استاذہ نے یہاں پر یہ بتایا تھا اور بات کی تھی کہ اس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کی توفیق کیوں عطا کی، یعنی کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور کچھ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں اجازت دی لوگوں کو، اور پھر ہدایت کی طرف بلانے کی کیوں توفیق دی، یعنی لوگوں کو توفیق تو اللہ ہی نے دی نا. وہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں اور کچھ نہیں آتے؟ کون بتائے گا آپ؟ ہما سیدہ ہما انیس. فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی ہما فرمائیے. کیونکہ وہ صبر کرتے ہیں دنیاوی خواہشات پر. ٹھیک، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے، کہیے، میں سن رہی ہوں ہاں آپ کی کیونکہ وہ بات. صبر کرتے ہیں، ہاں کیونکہ وہ صبر کرتے ہیں دنیاوی خواہشات پر، اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ہدایت کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، بالکل درست. اور جو صبر نہیں کرتے اور دنیا کی ایسی حرام کاموں میں پڑ جاتے ہیں، یعنی لوگ تو دو طرف بلاتے ہیں نا، یہ حلال کی طرف بلاتے ہیں، حرام کی جی طرف بلاتے ہیں. تو جو دوسری طرف چلے جاتے ہیں وہ پھر آگ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کن میں سے کر دے؟ صابرین میں سے، صابرین میں سے کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والوں میں سے کر دے اور شکر کرنے والوں میں سے بھی. جزاک اللہ اور خیر. شکر بالکل کریں. ٹھیک ہے. یعنی لب لباب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کیا چاہ رہا ہے. جدھر وہ بندہ چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس طرف لے جاتا ہے. اس لیے کہ حجت اس نے تمام کر دی، انبیاء کو بھیج کے، رسولوں کو بھیج کے، وحی کے ذریعے سب کچھ نازل کر کے اس نے تو حجت تمام کر دی، اب بندے پہ چھوڑ دیا. کل کسی نے مجھے کہا کہ انسان ہے نا مشین. میں نے کہا دیکھیں مشین اور انسان میں تو فرق ہے نا، کہ مشین تو آپ نے آٹو پہ لگا دی، اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، جذبات نہیں ہے. جبکہ انسان جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت زبردست جو چیز دی ہے وہ ارادہ اور اختیار دیا ہے. یہی اس کا ٹیسٹ بھی ہے، اور اسی سے اس جنت کمانی ہے، اور اسی سے اللہ نہ کرے جہنم کی طرف دروازہ کھلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ٹھیک ہے جناب، اب آگے ہم پڑھتے ہیں فَهُوَ سُبْحَانَهُ. کون پڑھے گا؟ امبرین ندیم آپ پڑھیں گی؟ جی باجی. فهو سبحانه ذو الفضل والإحسان منه مبتدعة النعم وإليه انتهت فأبتدت بحمده وانتهت إلى حمده. فهو سبحانه الرحيم الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها وأعانه عليها وهي من فضله وجوده. وهو سبحانه الذي ألهم عبده الطاعة. کچھ یہاں رک جائے ذرا، میں ایک سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر. احسنتی. ایک دو لائنیں پڑھ کے جہاں وہ بات مکمل ہو رہی ہے نا، ذرا سے رک جایا کریں تاکہ ہم اس سے سمجھیں اور پھر آگے چلیں. یہاں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ یہ جو پیچھے ہے نا آ رہی ہے بات کے بس وهو سبحان وهو المحمود على هذا وهذا. سوری نہیں، یہاں سے وهو سبحان الذی. ٹھیک ہے، یہ بھی پڑھیے ذرا، وهو سبحانہ الذی. کوئی اور ساتھی پڑھے اس میں یہاں پر؟ میں پڑھ لوں باجی. اچھا چلیں امبرین آپ پڑھیں. وهو سبحانه الذي ألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أثابه عليها وهي من فضله وجوده. یہ الہمہ ہے، ٹھیک ہے، الہمہ. اچھا جناب، اب یہاں پر مجھے یہ بتائیں کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو طرف سے اس کی حمد کے ساتھ نعمتوں کی ابتدا ہو رہی ہے، اور اسی کی طرف اس کی
ہم کے ساتھ ہی انتہا ہو رہی ہے، اور اس کی فضل اور سخاوت میں کچھ شامل ہے جو ان دونوں میں بتایا گیا نا، فَهُوَ سُبْحَانَهُ فَهُوَ سُبْحَانَهُ، دونوں جو پیراگراف شروع ہوئے اس میں بتایا گیا کہ اس کے فضل اور سخاوت میں کچھ چیزیں شامل ہیں. 5 باتیں بتائی گئی یہاں پر. کون بتائے گا آپ میں سے؟ ادیبہ، آصف، آپ بتائیں گی کیا کیا چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیا اس کے فضل اور سخاوت میں ہے؟ بہت ہی پیاری بات بتائی جا رہی ہے یہاں. یا کوئی اور؟ جی ادیبہ بتایا کہیے. جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر توبہ الہام کی، اور پھر شاباش. اور اللہ تعالیٰ ایک منٹ، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو توبہ الہام کی کہ توبہ کر لو، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور اس کی اس پر مدد کی. یہ اس کے فضل اور ثقافت میں سے ہے. پھر کیا 2 چیزیں فضل اور سخاوت میں سے ہوگی ادیبہ؟ ایک تو توبہ کا الہام کرنا، اور اور اس پر اس کی مدد کرنا. مدد کر. کبھی آپ نے اس اینگل سے سوچا کہ جو میں توبہ کر رہی ہوں یہ بھی اللہ نے مجھے دل میں ڈالا ہے کہ میں توبہ کر لوں، اور اللہ نے یہ مدد فرمائی ہے کہ میں توبہ کرنے کے قابل ہو جاؤں؟ نہیں، دس از اے ویری نیو تھنگ نا. کسی کو کچھ فیل ہوا اس حوالے سے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. جی روبینہ. باجی، میں اپنے ہی حوالے سے ایک بات بتاتی ہوں کہ جب میں بہو بن کر آئی تھی نا، تو اس وقت جو کچھ میں کر رہی تھی وہ مجھے اتنا نہیں سمجھ آیا. جب میری بہویں آئی ہیں تو مجھے پتا چلا کہ میرے کس سیکشن سے میرے سسرال والوں کو تکلیف ہوئی. تو اس کے بعد جو میں نے توبہ کی اور ان لوگوں سے میں نے معافی بھی مانگی کہ اس وقت تو کچھ تھی ٹینشن شوہر کی طرف سے، جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن حقیقت میں غلط تھی. اس چیز کو میں نے قبول کیا، اور مرنے سے پہلے میں نے ان سب سے معافی مانگی کہ میں بیمار ہوں اور ایسا نہ ہو کہ. لیکن وہ چیزیں جب ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت فیل نہیں ہوتی باجی، لیکن جب ہمارے ساتھ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہماری سیکشن سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو تحفہ کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، اور پھر کسی سے معافی مانگنا سب سے بڑی جو اپنی انا کو جو ہے نا وہ کرنے کے برابر ہوتا ہے. تو جب آپ معافی مانگ لیتے ہیں اور سامنے والا معاف کر دیتا ہے نا، جو اس وقت اللہ تعالیٰ خوشی آپ کو دیتے ہیں نا، آپ کی روح ہلکی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، اتنی پیاری بات کی میں آپ نے. بتاؤں شاہین رضوی، ماشاء اللہ یہ جو روبینہ نے بات کی، آپ دیکھیں کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ انسان پر جب خود گزرے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میری اس ایکٹ سے کسی کو کتنی تکلیف ہوگی. لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس سے معافی مانگ لیں؟ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں، اب گزر گیا، ٹھیک ہے، کوئی وجہ نکال لیتے ہیں. اور ایک اور بات بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو روبینہ نے بات کی نا کہ اللہ نے کیا مدد فرمائی، یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی سے معافی مانگ لینا. توبہ کی ایک یہ ہے نا کہ اللہ سے تو توبہ مانگ کر لی، لیکن بندے کا دل دکھایا تو اس سے بھی معافی مانگ لینا، یہ بھی ایک حصہ ہو گیا نا توبہ کا. یہ بہت مشکل کام ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ جن پر اپنا فضل کرتا ہے نا ان کو توفیق دیتا ہے. تو روبینہ، اللہ تعالیٰ کا آپ پر خاص فضل ہوا، آپ اس کا اللہ کا شکر ادا کریں الحمدللہ کہ اس کے فضل اور سخاوت میں سے ہے. جی شاہین کہیے. میں اس میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پاک ہے، اس نے اپنے بندے کو الہام کیا تاکہ وہ اس کی اطاعت کرے اور ثواب حاصل کرنے، اس کی مدد کی ثواب حاصل کرنے کے لیے، اور اس نے اپنا فضل کیا. تو اگر الہام اللہ نہ کرے تو الہام کرتا ہے، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، پاک ہے، تاکہ پھر ہم اس کی عبادت کے لیے ہم پھر تیار ہو جاتے ہیں. اللہ الہام کر دیتا ہے اور پھر ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ یہاں پر 3 باتیں، شاہین پہلے 3 باتوں کو مکمل کر لیں، پھر میں آپ کی آ کے بات سنتی ہوں. دیکھیں، ایک تو اطاعت الہام کی، جو آپ نے کہا کہ توبہ کی یعنی عبادت کی یا اطاعت کی توفیق دی. پھر اس پر مدد بھی کی، یعنی صرف سوچا نہیں. مدد کرنا کیا ہوتا ہے کہ آدمی کہے اچھا میں یہ کام کروں گا، لیکن پھر اس کو ہیلپ آؤٹ کیا کیا کہ اس کو ہمت دے دی، اور پھر اس پر ثواب بھی دے دیا. سبحان اللہ. کبھی سوچا خود ہی اطاعت کی توفیق دی، خود ہی مدد دی، اور پھر ثواب بھی خود ہی دے دیا. جیسے اللہ خود ہی پیسے دے رہا ہوتا ہے اور خود ہی کہتا ہے کہ اس کے اندر سے تم نکالو. تو پیسے تو اللہ کے ہیں، مال اللہ کا ہے. پھر میں تمہیں ثواب بھی دوں گا. سبحان اللہ.
یہ تو آپ کو کچھ کچھ ایسا نہیں لگتا جیسے مائیں بچوں سے کام کراتی ہیں تو بچوں کو خود ہی دیتی ہیں؟ آواز نہیں آ رہی. دیکھیں جیسے مائیں ہوتی ہیں نا بچوں کو کہتی ہیں تمہیں یہ کام کرو، پھر خود ہی اس پر اپریشیٹ کرتی ہیں، طریقہ بھی خود سکھاتی ہیں، تو وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے نا. سبحان اللہ. اس چیز کو آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے جو یہاں پہ ہو رہی ہے. اس کو کیا اس اینگل سے شاید کبھی بھی نہ سوچا ہم نے. جی شاہین آپ کچھ اور کہہ رہی ہیں؟ فضل کو ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ ہم پہ فضل کر رہا ہے، ہم اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں ہر چیز کو. ہاں جی یہ بھی بہت اہم بات ہے، کیونکہ اگر ہمیں کسی سے ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے یا کسی کی مدد کی توفیق مل جائے یا ہمیں کوئی کام ہم کر لیں تو کہتے ہیں کہ وہ میں نے تو اس سے معافی مانگ لی، میں نے تو بھائی بڑا کام کیا کہ میں تو یعنی اپنے آپ کو اور بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ میں نے بڑا کمال کیا کہ معافی مانگی. یہ نہیں سوچتی تو اللہ نے مدد کی کہ مجھے ہمت دے دی. سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے. کچھ اور کوئی کہنا چاہے گا یہاں پر اس بات پر؟ یہ اتنی گہری بات ہے اگر سمجھ لیں تو. جی کسی اور نے کچھ شیئر کرنا ہے یہاں اس حوالے سے؟ کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہو؟ چلے میرا خیال ہے یہ بات یہاں سمجھ میں آ گئی، باقی سب کو آگے چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے جناب، یہاں سے پڑھیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ، یہ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ، یہاں سے پڑھیں. بلکہ ایسا کریں یہاں سے پڑھیں وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پڑھوں شہناز؟ جی شہناز پڑھیے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ افرح بتوبت عبده من احدکم سقط على بعیره وقد اضله في ارض فلات وهو سبحانه الغنی عن كل ما سواه بكل وجه وما سواه فقیر الیہ بكل وجه والعبد مفتقر الى ربه في جميع احواله واللہ تبارک و تعالی. بس یہیں تک، شکریہ. مفتقر، ٹھیک ہے، والعبد مفتقر. احسن. اچھا جناب یہاں میرا سوال یہ ہے، یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے عربی کی وہ بتائیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے. کون بتائے گا؟ کون بتائے گا وہ حدیث عربی میں پڑھ کے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے؟ جی کسی کو نہیں آتا؟ شہناز آپ کہیے. جی یہ عربک میں تو نہیں آتی مجھے، لیکن اردو میں جو جس کو جیسے ترجمہ مجھے یاد ہے اس کا. اچھا یہی تو پھر یہی حدیث ہے وہ اللہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم. یہی تو حدیث جی یہی حدیث ہے. جی 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 یہی ہے. پڑھ دیجئے تاکہ سب سن لیں. جی اللہ افرح بتوبت عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پہ ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا اونٹ جو ہے وہ صحرا میں گم ہو جائے اور وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہو. اور بعض جگہ وہ ایسے جی اور بعض جگہ ایسے آتا ہے کہ وہ اس کے ملنے پہ جیسے بندہ خوش ہوتا ہے، خوشی میں کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ انسان جیسے اپنے اس میں ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا بول رہا ہے. بالکل بالکل، بارک اللہ فیک. اچھا جی چلیں آگے آئیے. جی یہاں سے پڑھیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ. کون پڑھے گا؟ میں پڑھوں شمیم اختر؟ میں پڑھوں. جی پڑھیے شمیم. واللہ تبارک و تعالی جمیل یحب الجمال خلق السماء وزینها بالنجوم وخلق الانسان فی احسن تقویم وخلق الارض وزینها بما علی ظہرها من النبات والمیاہ والجبال والسہول والدیان. اچھا اس کو جو ہے نا ظاہریہ، ٹھیک ہے، ظاہریہ اور والمیاہی، ٹھیک ہے، میاہی نہیں میاہی، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. آگے نیکسٹ کون پڑھے گا؟ واللہ عز وجل. کون پڑھنا چاہے گا؟ شانزہ آپ پڑھنا چاہیں گی؟ جی میم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
والله عز وجل يحب ظهور أثر نعمته على عبده فإنه من الجمال الذي يحبه الله وذلك من شكره على نعمه وهو جمال باطن فيحب سبحانه أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. माशाल्लाह अहसनती. इसमें देखें बस एक एक दो दो लफ्ज को देख लें. पहली लाइन में देखें वल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला युहिब्बु ज़ुहूरा असरा, ठीक है, ज़ुहूरा. इसी तरह दूसरी लाइन में वज़ालिका मिन शुक्रिही. तीसरी लाइन में अब्दिहिल जमालुज़ ज़ाहिरा वल जमालुल बातिन. माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, शाबाश. अच्छा जनाब, सवाल मेरा यहाँ पर ये है, बड़ी प्यारी बात है यहाँ कि अल्लाह ताला अपने बंदे पर किस बातनी और किस जाहिरी जमाल को देखना पसंद करता है. कौन बताएगा? खालदा आप बताएंगी? जी. एक तो यही कि अल्लाह ताला जमील है, वो जमाल को पसंद करता है. तो जमाल एक तो यही है कि हम जो भी अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं उसको मॉडरेटली हम जो है अपने ज़ाहिरी ब्यूटिफिकेशन पे भी लगाएं, यानी अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास हो, अच्छी या अगर अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो. फिर उसके अलावा हम बातनी जमाल ये है कि हमारे अंदर शुक्र गुजारी हो और किसी की भी कोशिश को अप्रिशिएट करना जो है वो अंदर के हुस्न का इजहार है. और मुझे तो लगता है कि जिस तरह हदीस का भी मफहूम है कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का शुक्रगुजार भी नहीं हो सकता. तो हमें अपने ज़ाहिरी जमाल की भी फिक्र करनी है और अपने बातनी, अपने नफ्स को भी, अपने दिल को भी कदूरतों से पाक करना है, उसको खूबसूरत बनाना है, शुक्रगुजार बंदा होना है, ताकि हम अंदर से भी जमील हों और बाहर से भी जमील हों. और अंदर से जमाल ये भी है कि हम इताअत अल्लाह ताला की इताअत इस तरह करें एहसान के साथ, तो उसकी वजह से हमारे अंदर हुस्न आएगा, हमारे अंदर भी मुझे लगता है नूर आएगा. ठीक है, बहुत प्यारी बात. देखिए ये जो अंदर की खूबसूरती है ना, यही बातें पे आती है. अच्छा, ये जो बात यहाँ पे उस्ताजा ने भी की बहुत अच्छे तरीके से और अभी खालदा ने भी उसको कहा कि जो शुक्रगुजारी है बात नहीं होती है तो फिर हम लोगों की अप्रिशिएट करते हैं. इसका क्या ताल्लुक है शुक्रगुजारी से? जब आप लोगों की को अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, तो कैसे आप शुक्रगुजारी आपकी जाहिर होती है? कोई बताएगा? किसी ने कुछ महसूस किया, कुछ सीखा इससे? ये बड़ी डिफरेंट सी बात थी यहाँ. बातिन का हुस्न लोगों के साथ उनकी तारीफ करके, यानी एग्जैजरेशन वाली तारीफ नहीं, हकीकी. कोई क्या बता सकते हैं, क्या फील करते हैं आप? एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग? खालदा आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं इसमें यही कहूंगी कि जब हम माफ कर देते हैं और जब हम दूसरों को अप्रिशिएट करते हैं उनकी कोशिशों पे, तो फिर हमारा बातिन भी खूबसूरत हो जाता है. और मुझे वो बात जो उस्ताजा ने कही वो बहुत ही क्लिक की कि अत्ताइम शाकिरु कस्वाइम साबिर, यानी शुक्र गुजार खाने वाला सब्र करने वाले रोजेदार से बेहतर है. तो इस पे तो यही दिल चाहा कि हम वही जो मसनून दुआ खाना शुरू करने से पहले और बात किए वो जरूर पढ़ें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें, ताकि हमारे अंदर भी खूबसूरती उतरे, हमारे अमाल में भी खूबसूरती उतरे. ठीक है. देखिए जी, वालेकुम अस्सलाम. जी कहिए. मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो वो असल में हमारे अंदर से एक तो हसद उस वक्त खत्म होता है और हम अल्लाह ताला की उस खूबी को जो अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है उसको अप्रिशिएट करके तो इस तरीके से हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हो सकते हैं कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और हमारे अंदर जो हसद और जलन है वो चीज़ अल्लाह ताला अपनी रहमत से ख़त्म करते हैं और फिर हमें एक सुकून भी मिलता है कि चलो हमने उसकी तारीफ करिए. और फिर हम आपने बहुत अच्छे तरीके से वजाहत की, माशाल्लाह, बारकल्लाह फील में. देखिए जो शुक्रगुजार बंदा होता है ना, वो दूसरे को अप्रिशिएट क्यों करता है? इसलिए कि वो ये मान लेता है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे भी बहुत नवाजा हुआ है, अगर इसको नवाजा है तो वो भी अल्लाह ने नवाजा है. क्योंकि हसद क्या होता है कि बंदा ये कहे इसको क्यों मिला, इससे छिन जाए मुझे मिले. लेकिन शुक्रगुजारी क्या है कि मुझे अल्लाह ने बहुत अता किया है और शुक्र है अल्लाह दूसरों को भी अता कर रहा है. तो एक्चुअली व्हेन वी अप्रिशिएट समवन वी एक्चुअली अप्रिशिएट अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बहुत गहरी बात है जो यहाँ समझने की है. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी
اچھے طریقے سے ارم نے ایکسپلین کی. آگے چلتے ہیں جی ہم. نیکسٹ کون پڑھے گا جی آگے؟ جی پڑھیے جی. جی سیرش آپ پڑھنا چاہتی ہیں، پڑھیے. وَلِمُحَبَّتِهِ سُبْحَانَهُ لِلْجَمَالِ أَنزَلَ عَلَى عِبَادِهِ لِبَاسًا وَزِينَةً تَجَمَّلَ ظَوَاهِرُهُمْ وَلِبَاسُ التَّقْوَى الَّذِي يَجْمَلُ بَبَاطِنُهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ. آخر میں پڑھیے ذالک من آیات اللہ. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ. لعلہم یذکرون. ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیں وزینۃ تجمل ظواہرہم، اور اسی طرح یجملوا. ٹھیک ہے، یجملوا الذی یجملوا. ماشاءاللہ باقی بہت اچھا پڑھا، بارک اللہ فیک. اچھا جناب، نیکسٹ لائن کون پڑھے گا؟ باجی ہم پڑھیں اوج. جی پڑھیے. باجی ہم پڑھیں. اوج. جی باجی. وَكَذَلِكَ جَمَّلَ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ بِأَكْمَلِ جَمَالٍ وَأَحْسَنِهِ فَقَالَ فِي وَصْفِهِمْ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا فَجَمَّلَ وُجُوهَهُمْ بِالنَّضْرَةِ وَقُلُوبُهُمْ بِالسُّرُورِ وَأَبْدَانَهُمْ بِالْحَرِيرِ وَالْحُلِي وَقُصُورُهُمْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَجَعَلَ خَدَمَهُمْ كَاللُّؤْلُؤِ الْمَنثُورِ وَهُوَ ماشاءاللہ. ٹھیک سُبْحَانَهُ. ہے ماشاءاللہ. اس میں دیکھیں وَكَذَلِكَ جَمَّلَ سُبْحَانَهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ. ٹھیک ہے. اسی طرح وَقُلُوبَهُمْ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا جناب، یہاں میرا ایک سوال ہے. چلو بھی سوال کرتے ہیں پھر آگے چلیں گے. تھوڑا سا پڑھتے بھی جائے نا، سمجھتے بھی جائے بات کو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہاں پر بہت پیاری بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کو خوبصورت بنایا ہے. کس کس طرح خوبصورت بنایا ہے؟ کیا 5-6 چیزیں بتائی ہیں؟ کون بتائے گا؟ رابعہ نادر. جی رابعہ بتائیے. میم اس میں بتایا جا رہا ہے اہل جنت کو مکمل جمال اور خوبصورتی دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے چہروں کو رونق کے ساتھ، دلوں کو خوشی کے ساتھ، اور جسم کو ریشم اور زیورات کے ساتھ، اور ان کے محلات کو سونے اور چاندی کے بنا کر، اور ان کے جو خادم ہیں وہ بکھرے ہوئے موتی بنا کر ان کو خوبصورتی بخشیا. ماشاءاللہ احسنتی، بہت اچھی طرح آپ نے بتا دیا. تو جناب ظاہری اور باطنی دونوں خوش ہو گئی نا چیزیں. ٹھیک ہے. اچھا ادھر ذرا چیٹ میں بھی ہمارے پاس بہت سے آنسر آ رہے ہیں. میرے ساتھی لکھ رہے ہیں خادم، زیورات، جسم، لباس. ماشاءاللہ بہت سے آنسر آ رہے ہیں، اور پچھلی بھی کویسچنز کے آنسر آئے ہیں چیٹ میں. اس وقت میں دیکھ نہیں سکی، اب میں دیکھ رہی ہوں. اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو بہت ایکٹیو ہوئے ہوئے چیٹ میں، الحمدللہ. چلیں جناب، یہاں میرا ایک سوال اور ہے، دیکھتے ہیں چیٹ میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، اور اگر کوئی زبانی میں بتانا چاہے. یہ بتائیے کہ یا ندرتن و سرورہ کی بات ہے تو ندرہ کیسی خوبصورتی ہوتی ہے اور سرور کیسی خوبصورتی ہوتی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی کیا ان دونوں خوبصورتیوں میں کوئی فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو کون بتائے گا؟ یہاں پہ فرق بھی بتایا گیا تھا. رابعہ آپ بتائیے. میم جو ندرہ ہے وہ انٹرنل خوبصورتی ہے، جو اندر سے انسان مطلب اس کی باطنی رونق اس کے چہرے پر نظر آئے گی، اور جو سرور ہے وہ ظاہری خوشی ہے جو اس کے چہرے پر نظر آئے گی. رابعہ آپ نے الٹ کر دیا. ٹھیک ہے، جی ندرہ جو ہے نا وہ ظاہری خوبصورتی ہے، ٹھیک ہے، اور جی سرور جو ہے وہ باطنی خوبصورتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کہ کبھی آج تو مجھے بہت سرور آیا اس بات سے، تو وہ کہاں ہوتی ہے سرور؟ وہ فیلنگ بہت اچھی سی دل میں آ رہی ہوتی ہے نا، خوشی کی، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب یہاں نوٹ کر لیں کہ ندرتن کیا ہے؟ ظاہری خوبصورتی جو نعمتوں کے ملنے پر چہرے پر ظاہر ہوتی ہے. ایک چہرے پہ گلو آ جاتا ہے نا، خوشی ہو جاتی ہے. اور سرور کیا ہے؟ وہ خوشی اور جمال ہے جس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بھرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلتے ہیں.
جزاک اللہ خیر. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رابعہ نے جواب دینے کی ہمت کی, کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں آئی ایم شیور کیا ہے کیا نہیں بتاؤں. بتا ضرور دیں, اگر صحیح ہوگا تو بہت اچھی بات ہے, نہیں ہے تو الحمدللہ کریکشن ہم کر لیں گے. اور یاد رکھیں جس چیز کی ہم اصلاح کر لیتے ہیں, کریکشن کر لیتے ہیں, وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے. ایسا ہے نا, انشاءاللہ یاد رہے گا اب ہمیں. تو جناب آگے آتے ہیں. جی نیکسٹ آگے کون پڑھے گا؟ شافیہ. جی شافیہ پڑھیے. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال والهيئة واللباس يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والهيئات والثياب فهو سبحانه الجميل الذي يحب الجمال وأهله ويبغض القبيح وأهله. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش. اس میں دیکھیں سیکنڈ لائن میں دیکھیں والافعال کے بعد والہیئات والثیاب, ٹھیک ہے. اسی طرح یحب الجمال واہلہ ویبغض القبیح, ٹھیک ہے ماشاءاللہ. باقی بہت اچھا پڑھا. اچھا یہاں میرا اب سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوبصورت ہے. اب یہاں یہ سبق ہے یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس کے حوالے سے بتائیں کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے, یا وہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا ناپسند کرتا ہے. کون بتائے گا آپ میں سے؟ جنہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں نا. جی السلام علیکم. قمرالنساء. وعلیکم السلام. جی قمرالنساء. ان کی باتیں بھی خوبصورت ہوں, قول اور فعل بھی خوبصورت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, گڈ. ان کے اقوال بھی خوبصورت ہوں, افعال بھی خوبصورت ہوں, اور ان کا اسٹائل بھی, ان کا لباس بھی. اوکے, ارم نے بھی بتایا ان کا اسٹائل بھی اور لباس بھی. ٹھیک ہے, گڈ ماشاءاللہ. تو اب یہاں 4 چیزیں ہوں گی, مارک کر لیں, اقوال, افعال, ہیئتی واللباس. ٹھیک ہے, تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کیا پسند کرتا ہے. اچھی بات, اچھے کام, اچھا اسٹائل, اچھا لباس. اچھا لباس سے کیا, اچھا یہ بتائیں کہ اچھے لباس سے مطلب بہت مہنگا لباس ہوتا ہے, کیا مطلب اچھے لباس سے؟ ہمیں حبیبہ آپ بتائیں گی؟ جی میم اچھا خوبصورت لباس سے مراد کی جیسے آپ کا صاف ستھرا ہے. ٹھیک ہے, اور میں بتاؤں رفیع شکیل؟ جی بتائیے. جی پاک لباس ہو, پاک صاف ستھرا لباس. پاک صاف ستھرا لباس اور شریعت کے دائرے کے اندر والا لباس نا, یہ بھی تو جی ضروری جی ہے نا. ٹھیک ہے نا, وہ جمال نہ ہو کہ باڈی پوری نظر آ رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت ڈریس ہے, گلٹرنگ, آنکھوں کو انتہائی اپیل کرنے والا, خوشبودار, صاف ستھرا, بٹ وہ چست بھی بہت ہے اور سی تھرو بھی ہے اور نامحرم میں پھر رہے ہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے لباس پسند کرے گا؟ تو مجھے اور آپ سب کو دیکھنا ہے کہ جو میرا لباس ہے, کیا یہ میرا لباس اللہ کو پسند آئے گا؟ خود انسان کو فیصلہ کرنا ہے. اور what about حیا, اسٹائل, اچھا اسٹائل سے کیا مراد ہے؟ کچھ بتائیں نا, کچھ سمجھائیں, کیا مطلب اس سے, کیا مراد ہے اس سے, کون بتانا چاہے گا؟ السلام علیکم, حمیرہ طاہر. میں بتاؤں باجی؟ بالکل, وعلیکم السلام, بتائیے. جی, اچھے اسٹائل سے مراد یہ اچھے بات کرنے کا طریقہ کہ جس کو دیکھ کے مطلب کچھ بات جیسے کہتے ہیں کہ وہ شخص ہے یا اس کو دیکھ کے یا اس کی بات کرنے کو دیکھ کے رب یاد آ جائے, جن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے. اور اس میں ایک بات اور میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے یہ اس میں ہے نا حدیث کہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند بھی کرتا ہے. تو مجھے پہلے یہ بات مطلب سمجھ نہیں آتی تھی, تو اب الحمدللہ یہ پڑھا ہے تو سمجھ آئیے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ خود جمیل ہے تو وہ ہمارے ہر کام میں خوبصورتی کو پسند کرتا ہے, کیونکہ ظاہری خوبصورتی تو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہے نا, شکل و صورت تو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. تو یہ چیز مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ حدیث میں کیا چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ جمیل ہے اور اسے جمال پسند ہے. تو الحمدللہ جب یہ پڑھا ہے تو چیزیں سمجھ آنے لگ پڑی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اقوال میں, ہمارے افعال میں اور ہمارے دوسروں کے ساتھ معاملات میں, ہر چیز میں وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ہماری ہر چیز خوبصورت ہو جائے. سبحان اللہ, میرا آپ نے تو بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیا, بارک اللہ فیک.
یعنی آپ دیکھیں یہ کتنی اہم بات کر رہی ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو لوگ ہمارے یہاں تو خوبصورتی کا کچھ معیار ہے نا کہ جی ہر ایک ظاہری بندے کی خوبصورتی کا معیار بالکل ہے. تو بندہ سوچے کہ اللہ میں تو اس معیار پہ پورا نہیں اتر رہی تو نہیں میں تو خوبصورت ہی نہیں ہوں. نہیں، اس کا بالکل یہ مطلب نہیں ہے جو ہمیرا نے کہا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارا انداز خوبصورت ہو، ہاں بالکل تمہارے افعال بالکل مطلب خوبصورت یہ ہو، چیز تمہارے مجھے افعال. پہلے سمجھ نہیں آئی تھی. الحمدللہ بہت اچھی پوائنٹ کیا آپ نے، ماشاء اللہ، بارک مسز دانش، جی مسز دانش کہیے. جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ خوبصورتی کے متعلق نا ہم لوگ کے یہاں ایک وہ کہاوت بھی آپ نے سنی ہوگی، ایک رنگ سو عیب چھپاتا ہے. تو ہم لوگ ایک وہ گورا رنگ اور ایک وہ بڑی خوبصورتی کا معیار، لیکن یہ چیز بڑی آزمائی ہوئی ہے کہ جتنا بھی خوبصورت انسان ہو، کچھ بھی ہو، جب آپ اس سے 2-3 دفعہ معاملہ کرتے ہیں، اگر وہ معاملات میں اچھا نہیں ہوتا نا تو اس کی خوبصورتی دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اور اس کی بنسبت کوئی شکل صورت کا کم بھی ہوگا تو لیکن اگر اس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے نا تو کچھ عرصے میں ہی وہ خوبصورت شخص سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ اچھا آپ کو لگنے لگ جاتا ہے. وہ صحیح اللہ بات تعالیٰ اس کے اندر خود ہی وہ کشش اور وہ ایک ڈال دیتے ہیں کہ وہ نا آپ کا اخلاق اور آپ کی ہر چیز پھر وہ شکلوں پہ نہیں جاتا انسان، پھر وہ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ شکل تو کبھی نہ کبھی ختم ہو ہی جانی ہے. وہ جو ہے نا اس میں ہے نا وہ یبغض القبیح واہلہ، تو یہ بات اہم ہے پھر کہ اللہ تعالیٰ اس ایسی چیزوں سے بغض رکھتا ہے نا تو وہ بندوں کے دلوں میں بغض ڈال دیتا ہے. بغض بندے رکھتا ہے کیونکہ وہ شکل تو ختم ہو جانی ہے ایک ٹائم کے بعد، اصل آپ کا اخلاق ہے بالکل. جو آپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں. تو جناب یہ جو سٹائل ہے نا اس کو بھی دیکھنا ہے، اور سب سے زیادہ کس کا سٹائل ہمیں فالو کرنا ہے، بیکاز سٹائل پہ تو آج کل آپ دیکھیں کہ پوری پوری ورک شاپس ہوتی ہیں، پوری گرومنگ پہ اور سٹائل پہ تو بہت کچھ ہوتا ہے نا. ہمیں کس کا سٹائل اپنانا چاہیے؟ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں کس کا سٹائل اپنانا چاہیے؟ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، سب سے پہلے کا سننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹائل. سو وی شوڈ لک، دیکھیں سٹائل میں واک کا سٹائل بھی ہوتا ہے نا، ہاؤ ہی یوز ٹو واک، واکنگ سٹائل ہوتا ہے نا، ٹاکنگ سٹائل، واکنگ سٹائل، لسننگ سٹائل، سننے کا بھی تو ایک سٹائل ہوتا ہے. آپ سسم کے سننے کا، چلیں اس دفعہ کا آپ کا ہوم ورک یہی کر لیتے ہیں کہ آپ سسم کیسے چلتے تھے، کیا سٹائل تھا آپ کے چلنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے کس طرح تھے کسی کی بات، یہ ہم نے پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے تھے، یہ سٹائل ہم نے اپنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھاتے تھے، وہ سٹائل ہمیں اپنانا ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گریٹنگ کا سٹائل کیا تھا، دیز آر آل سٹائل. گریٹنگ کا سٹائل کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ جب کسی سے ملتے تھے تو کیا کرتے تھے، سلام کرتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، کب تک ہاتھ پکڑے رکھتے تھے، یہ ایک سٹائل ہے نا. تو جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف سٹائلز کے بارے میں پڑھیے، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے انشاءاللہ. کس لیے پڑھیے کہ میں وہ سٹائل اپناؤں. آپ دیکھیں کہ سننے کا اگر سٹائل ہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لینا، سمجھ لینا، تو ہمیں یہ لوگوں کے بہت سے مسئلے ہیں نا جو لوگ کسی کی بات صحیح طریقے سے نہیں سنتے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بات صحیح سمجھ نہیں آتی، یا یہ کہ دوسرا اگنورڈ فیل کرتا ہے. تو آپ جب سیرہ میں پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اکبر، ہمارے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایسے ہی نہیں کہا گیا. ہم تو سٹائل کے لیے بڑی بڑی پرسنالٹیز کی طرف دیکھتے ہیں، تو دیکھنا کس کی طرف ہے، آپ کی طرف. السلام علیکم. غزالہ میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہ رہی تھی اپنا کہیے. میرے ماموں اور ممانی بہترین مثال، آج تک میں ان کو یاد کرتی ہوں ظاہری اور باطنی خوبصورتی میں. میری ممانی میں کوئی جو ایک ہمارا معیار ہے نا عورت کی خوبصورتی کا، ان میں کوئی بھی نہیں تھا، کوئی نہ رنگ نہ روپ نہ کسی طرح سے. اور ماموں میرے ہم لوگ ہیں شملے کے، تو گورے چٹے ایسے کہ ہاتھ لگاؤ تو میلے ہوں، اور دونوں میں اتنی محبت تھی. اور ہمیں ممانی اپنی اتنی عزیز تھی کہ کوئی کسی کو حسین عورت بھی کوئی عزیز نہیں ہوگی. ممانی کو دیکھ کے جان میں جان، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اخلاق، ان کی بات چیت، ان کا پیار، اتنی نرمی کہ بات کرنے میں بھی لگتا تو پھول جھڑ رہے. وہ ڈانٹتی بھی تھی نا تو وہ ایسے روکتی تھی جیسے سمجھ میں آتا تھا پیار سے. تو یہ انسان کی ظاہری خوبصورتی کچھ بھی نہیں ہوتی، حقیقت میں آپ یہ اندازہ ہو رہا ہے. اور یہ جو بات پہ ایک بہن نے کہی تھی کہ پہلے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو میں ایسی کیوں ہوں یا فلاں ایسا کیوں ہے. تو اب اندازہ ہو رہا ہے واقعی وہ خوبصورتی نہیں، وہ تو مٹ جانی ہے، ختم ہو جانی ہے وقت کے ساتھ ساتھ.
لیکن میں اپنی ممانی کو آج بھی میں یاد کرتی ہوں نا. الحمدللہ جزاک اللہ خیر غزالہ. دیکھیں یہ کتنا ضرور، آپ اور میں بہت سے لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سیرت بھی پڑھی ہوگی، بہت سی کتابیں پڑھی ہوں گی، لیکن فقہ القلوب کا ایک الگ ہی مزاج ہے نا اس کتاب کا. اس سے بہت سی چیزیں قرآن اور حدیث کی ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے کہ اس سے ہمیں قرآن مزید سمجھ آتا ہے، اس سے ہمیں حدیث سمجھ آتی ہے. مصنف اپنے آپ سے نہیں جوڑ رہے، اپنی باتیں نہیں کر رہے، وہ تو اللہ کی بات کر رہے ہیں، وہ تو میرے نبی کی بات کر رہے ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اس کتاب سے جوڑیں، آپ اسے پڑھائیں، آگے لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں. جتنے کم سے کم کسی ایک شخص کو تو اگلی کلاس میں لانے کی کوشش کریں، ایک اور ہوم ورک کریں، چلیے نیکسٹ کلاس میں اپنے ساتھ کسی ایک کو اور شریک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بات آپ کو اتنے عرصے بعد اب سمجھ میں آئی، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہ آئی ہو، وہ ابھی تک اپنی بیوٹیفیکیشن کے روتے رہے ہوں. اور کاسمیٹکس پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ہمارے ملک کا، لیکن اندرونی خوبصورتی کی کتنی کوشش کرتے ہیں ہم. حسن اخلاق کا کیا حال ہے ہمارے یہاں، ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے نا. تو نیکسٹ کلاس میں ہم نے ایک شخص کو شامل کرنا ہے اپنے ساتھ انشاءاللہ، اور اپنی جگہ پہ کلاسز کو شروع کرنے کی کوشش کریں، پڑھانے کی کوشش کریں. جی فرمائیے، کون بات کر رہے تھے؟ کوئی بات کر رہی تھی ابھی، کسی نے کچھ کہا تھا؟ شاہدہ جی شاہدہ کہیے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور نماز اور ہر چیز کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب طب کا معاملہ آتا ہے تو ہم سب لوگ ڈاکٹرز کی طرف بھاگتے ہیں. ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی ادویات استعمال کرتے تھے؟ آپ یقین کریں میں تقریباً پچھلے 15 سالوں سے بلیک سیڈ آئل اور اولیو آئل یوز کرتی ہوں میڈیسن کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، کیونکہ میرے رسول نے جو چیزیں بتائی ہیں میں انہی کو فالو کرتی ہوں. اور یقین کریں میں نے کبھی کوئی میڈیسن اور نہیں لی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ اور کو میں 65 کی ہو رہی ہوں، میں ماشاءاللہ سب کچھ صحیح اچھے طریقے سے بالکل. یعنی پھر آپ علاج کا اسٹائل آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کو بھی پڑھ لیا جائے. بالکل اس کو بھی تو مین چیز ہے، اس کو بھی پڑھیں سب لوگ. دیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، وہ حدیث میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن سے علاج کرو. آج بھی میری کسی سے بات ہو رہی تھی صبح، ان کے ہسبینڈ کافی بیمار ہیں، ان کو کڈنی کا بھی مسئلہ اور سب ہے، بتا رہی تھی کہ یہ کر رہے ہیں. تو پھر میں نے ان کو کہا آپ دم کریں، آپ 7 بار سورۃ الفاتحہ، 7 بار سورۃ تینوں کل 7 بار آیت الکرسی 7 بار پانی پہ دم کریں، یعنی دور پہ پانی رکھ کے جگ میں اور اونچی آواز سے پڑھیں، دور سے پھونک مارے، بیچ میں تو نہیں مارنی ہوتی، وہ پانی ان کو پلائیں، کیونکہ قرآن تو شفا ہے نا. قرآن سے علاج کریں، سورۃ الفاتحہ سے دم کریں، آپ لسننگ زیادہ کریں قرآن کی، آپ رقیہ زیادہ سنیں. تو یہ بھی تو ایک سٹائل ہے نا، علاج کا سٹائل. ہم دنیا کے ہر ڈاکٹر تک جاتے ہیں لیکن ہم اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتے. تو دعا بھی کرنی اور دوا بھی کرنا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں جی اب میں نے کوئی آپریشن ڈاکٹر نے کہا تو میں نے کرانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ نے علاج کا ہمیں سنت میں اس کی بھی دلیل ملتی ہے، دنیاوی علاج کی بھی دلیل ملتی ہے، کچھ چیزوں پہ کرنا پڑتا ہے، علاج کرنا چاہیے، لیکن اپنی زندگی سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو علاج کے لیے کہا اس کو بالکل ہی نکال دینا چاہیے. کیوں؟ ہمارا ایمان نہیں ہے کیا آپ کو بتائے ہوئے طریقے میں شفا ہوگی انشاءاللہ؟ کیوں نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چلیں آگے چلتے ہیں، ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. جی یہاں پر اگر آگے بتایا جا رہا ہے کہ والجمال ثلاثۃ انواع، کہ جو خوبصورتی ہے وہ جو ہے وہ 3 طرح کی خوبصورتی ہے، 3 اقسام ہے. تو اب آگے جو پسندیدہ خوبصورتی بتائی جا رہی ہے وہ کون بتائے گا؟ آپ میں سے کون سی پسندیدہ خوبصورتی ہے جناب؟ بتائیے، کون بتانا چاہے گا پسندیدہ خوبصورتی؟ ریشما ساجدہ. ساجدہ سید، آپ کہیے ساجدہ. جی یہ ہے میم فالمحمود منہ. آپ اردو میں بتا دیں کیونکہ اب وقت اتنا نہیں ہے، میں عربک نہیں پڑھوا سکوں یہ گی. میم پسندیدہ جو ہے یہ فالمحمود منہ، یہ پسندیدہ وہ ہے پہلی قسم. کون سی؟ کیا ہے پسندیدہ خوبصورتی میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو میں جاننا چاہ رہی ہوں. پسندیدہ خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو میم اللہ کے لیے استعمال کی، اللہ کے لیے اچھا اس کو ذرا مزید ایکسپلین کون ساتھی کرے گا؟ میں بتاؤں ریشما؟ ٹھیک ہے، ساجدہ نے کہا اللہ کی اطاعت. میں ریشما بتاؤں؟ جی اس میں جو اللہ کے لیے اختیار کی جائے، جو اللہ کی اطاعت میں مددگار ہو
اور اس کے احکام کی اپلیکیشن میں نرم مسم ہو. اور مثلاً آپ آج کے کسی ریفرنس سے بتائیں کیسی خوبصورتی پسندیدہ ہوگی؟ لباس میں، کھانے پینے میں، بولنے میں، چلنے میں، میک اپ میں، کیا پسندیدہ ہوگا؟ جو پاک چیز جو ہوتی ہے وہ پسندیدہ ہے، جو لباس میں ہو یا کھانے میں ہو، اور جو بھی ظاہری باطنی ہو وہ سب وہ پاکیزہ ہونا چاہیے. تو یہ جو خوبصورتی ہے اس میں خوبصورتی، اس میں خوشی بھی ہو، جمال ہو، خوبصورتی ہو، جمال بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، خوبصورتی، صفائی، جمال، بالکل. اچھا دیکھیں اس میں کتنی مثالیں انہوں نے شیئر کی تھی نا، مجھے تو بہت مزہ آیا پڑھ کے اور سن کے کہ اگر آپ کی بات میں بتایا تھا. جی کہیے. نماز بھی آپ کی اچھی صاف ستھری ہونی چاہیے، مسجد صاف ستھری ہونی چاہیے، کپڑے اور نماز کی جگہ یہ بھی صاف ستھری، اور قرآن جہاں پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھانے کی جگہ خوبصورت. جی بالکل. اب آپ لوگ ذرا سوچیں، ہم صرف عبادات کی بات کریں کیونکہ عبادت سے تو کنیکٹڈ ہے ہی پاکیزگی، لیکن بتائیں اگر آپ اپنے گھر کی ڈسٹنگ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ٹیبل پہ چیزوں کو ترتیب سے رکھتے ہیں، اور اگر یہ سوچ لیں کہ اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، تو یہ سارا کام عبادت بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیا خیال ہے؟ بن جائے گا. آئندہ کبھی صفائی کرتے وقت، مٹی صاف کرتے وقت، جھاڑو دیتے وقت سوچا کہ اگر اللہ کی خاطر ہے یہ تو بس خوب عبادت کر رہی ہوں؟ کبھی سوچا؟ کوئی شیئر کرے گا کچھ اس پر؟ میم رابعہ. اچھا جی رابعہ کہیے. میم مجھے اس میں ایک تو یہ امپورٹنٹ بات سمجھ آئی ہے کہ ہم جتنے بھی اپنی لائف میں کام کرتے ہیں، جیسے ایک مدر ہے یا ایک فادر ہے، پوری روٹین میں جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی ارننگ کا یا گھر کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، صفائی سے لے کر ہر کام جو اپنے بچوں کے لیے بھی ایون کرتے ہیں یا اپنے بڑوں کے لیے، ان سارے کاموں کو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا کے لیے کریں، آلدو ہمیں وہ کرنے لازمی ہے اپنی لائف میں، اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ ہے وہ، لیکن اگر ہم ان کو ڈیڈیکیٹ کر دیں اللہ تعالیٰ کو تو الٹیمیٹلی وہ ہماری عبادت کا پارٹ بن جائے گا، اور یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اپروول ہمیں اس سے مل جائے گا. تو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم لوگوں کو کہ اپنے کاموں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. بالکل ماشاءاللہ، بالکل درست. جناب اس ہفتے کا ہمارا ایک اور ہوم ورک ہم اپنے لیے لیتے ہیں، پریکٹیکل سا، کہ ذرا اپنے سارے گھر پر ایک نظر ڈالیں کہاں بے ترتیبی ہے، بد نظمی ہے، خوبصورتی نہیں ہے. میں مہنگی چیزوں کی بات نہیں کری کہ بہت مہنگے آئٹم خرید کے لائیں، چند چیزوں کو ترتیب سے، تنظیم سے رکھے، کچھ ایک جگہ کوئی چھوٹا موٹا پودا رکھے، کوئی پھول رکھے، کوئی آپ صفائی کر کے، یا اپنی الماریوں کو صاف کر کے، اپنے کبرڈز کو صاف کر کے، اپنی ٹیبل کو ترتیب سے رکھ کے، اپنے گھر کی سیٹنگ کو تھوڑا سا بہت امپروو کر کے، جس سے ترتیب خراب، بے ترتیبی ختم ہو جائے. آپ کا ایک کمرے کا گھر ہو یا ایک محل ہو، ترتیب، تنظیم، خوبصورتی، صفائی ہر جگہ چاہیے. السلام علیکم. تو اس ہفتے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کو خوبصورت بنانا ہے انشاءاللہ، اپنے میز میں رہتے ہوئے اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے جی، کہیے آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی روحی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نے بہت دن سے پہلے سے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب بھی بس بستر سے اٹھتی ہوں نا تو بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے اٹھ رہی ہوں، اور میں سارا کام تیری رضا کے لیے. اور صبح اٹھتے وقت میں یہی کہتی ہوں. میں حصہ اس میں نہیں لیتی ہوں اس لیے کہ میری ایج زیادہ ہے اور بچیاں اس میں بولتی ہیں تو اچھا لگتا ہے، میں سنتی رہتی ہوں. ٹھیک ہے. حمیرہ طاہر باجی، میں بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی کوشش کو. حمیرہ کہیے. جی باجی، اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خوبصورتی اختیار کی جائے. تو اس میں ایک چھوٹی سی بات میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. جیسے ہم لوگ ہیں گھریلو خواتین ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، وہی کچن میں جاتے ہیں، لہسن ادرک کی اسمیل آ رہی ہوتی ہے، تو جلدی نماز کا ٹائم آ گیا تو چلے جی نماز پڑھ لی، وضو کیا. لیکن میں نے اپنی سسٹر کو دیکھا الحمدللہ، وہ خاص اہتمام کرتی ہیں اور جمعے والے دن نیا لباس پہن کے نماز پڑھتی ہیں اور پھر چینج کر کے پھر کچن میں چلی جاتی ہیں. تو مجھے پہلے یہ چیز واقعی مطلب اتنی وہ اٹریکٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جو ہے نا مطلب خوبصورتی یا جو بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار کی جائے، جو پسندیدہ چیز ہے. بہت پیاری. آپ دیکھیں جمعے کا دن ہے نا، بعضوں کا جمعے کے دن نہانا سب سے مشکل لگ رہا ہوتا ہے لوگوں کو. عام دنوں میں روز نہا رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی لوگ کہتے ہیں جمعے کا نہانا مشکل ہو جاتا ہے، کام بھی زیادہ ہوتے ہیں اس دن. اچھا، اور پھر دیکھیں کہ اگر آپ پرفیوم لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اللہ کی خاطر، لوگوں کی خاطر نہیں. آج آپ کو ایک بات اور بہت اچھی سمجھ میں آئی ہوگی اس لیسن سے، کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ ویسے گندے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو گھر کا برا حال ہے، کوئی مہمان آئے تو جلدی صفائی شروع کر دی.
تو چلے اگر مہمان کی تکریم کے طور پہ آپ کر رہے ہیں کہ ایک مہمان کی بھی تکریم ہے کہ اس کو اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے، تو یہ بھی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ بس خود تو گندے حال بیٹھے اور کوئی آئے تو صفائی ہو. نہیں، اللہ کی خاطر مجھے اپنے بیڈ روم کو، اپنے کچن کو، اپنے واش روم کو، اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. اور صرف ڈرائنگ روم کو خوبصورت نہیں بنانا، سارا گھر ہی میرا خوبصورت ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور خوبصورتی کا معنی آج ہمیں سمجھ میں آیا کہ کوئی مہنگی چیز یا بہت کوئی ہائی فائی آئٹمس نہیں ہوتے. اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ہر چیز خوبصورت ہے، بس اس میں ترتیب، تنظیم، صفائی اور پاکیزگی ہونی چاہیے. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ہم اپنے جسم کی صفائی رکھتے ہیں نا، جیسے جسم کو صاف رکھتے ہیں ویسے گھر کے ایک ایک کونے کو بھی صاف رکھنا چاہیے. کیونکہ میری جو کام والی آتی ہے میں ان کے ساتھ پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہوں. میرے میاں کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جایا کرو، کمر میں درد ہو جاتا ہے میری، لیکن میں پھر صفائی کروانے کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، پھر بعد میں مجھے دیکھنا پڑتا ہے، پھر میں پیچھے پیچھے لگی رہتی ہوں. تو بہت آج اچھی میری بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی، بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اب ہم اس کے ساتھ ایک اگلی چیز پہ آتے ہیں. ہم نے خوبصورتی پہ بہت بات کر لی، محمود خوبصورتی پر. اب اگلی بات جو ہے نا وہ مذموم جو ہے مذموم پر ہے، کہ کوئی خوبصورتی جو ہے وہ مذموم ہے. وہ کون سی ہے؟ ناپسندیدہ کون سی ہے؟ کیا کوئی خوبصورتی ناپسندیدہ بھی ہوتی ہے؟ بتائیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. جی کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ جو یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے نا، والمذموم منہ. جی سمرین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی جو دنیا کے لیے ہو، شہرت کے لیے ہو، اور جو صرف اپنا آپ شو کرنے کے لیے ہو، کہ اپنا مال و دولت دوسروں کو دکھانے کے لیے، جس کا مقصد اس صرف جو ہے نا لوگوں کی تعریف لینا ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا یا لوگوں کہ وہ جو ہے لوگوں کو دل آزاری ہوتی ہے، اللہ کی رضا نہیں آتی، بلکہ دل آزاری ہوتی ہے ایسی شو آف کرنے سے کہ کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ دیکھ کر دل میں حسرت زدہ ہو جائے کہ بھئی ہمارے پاس یہ نعمتیں آپ کا نہیں. پوائنٹ آ گیا، وقت کم ہے اس لیے میں ذرا سم اپ کرنا چاہوں گی. آپ کا پوائنٹ آ گیا. جو ریاکاری کے لیے، غرور کے لیے، خود پسندی کے لیے، وہ شہرت کے لیے، وہ مذموم ہے. اس کے علاوہ ایک اور طرح کی خوبصورتی مذموم ہے، وہ کون سی ہے؟ ایک اور پوائنٹ بھی ڈسکس کیا گیا تھا، کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریاکاری کے لیے نہ کر رہا ہو، خود پسندی کے لیے نہ کر رہا ہو، شہرت کے لیے نہ کر رہا ہو، لیکن شائستہ ارم. جی شائستہ کہیے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں میم کہ جیسے کوئی نماز میں نا مجھے کئی لوگ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا دھیان بٹا رہتا ہے، تو جیسے کوئی جوڑا بنانا ہے تو اس کی پلاننگ چل رہی ہے، خوبصورت سی کوئی چیز ہے، کوئی ڈیکوریشن کرنی ہے، کوئی صفائی کے کام ہے، تو وہی چل رہے ہیں، تو نمازیں بھی اس میں جاری ہیں کہ دھیان سارا اس میں ہی لگا رہتا ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ جو زینت ہے لیکن یہ پھر حرام زینت کی طرف چلی جاتی ہے، حرام خواہشات ہیں جو ہمیں اس طرف لے جاتی ہیں. بالکل درست کا شائستہ نے. تو دیکھیں اب دو طرح سے ہم نے لیا، اس کو سمجھنا ہے ہم کہ وہ خوبصورتی اپنانے کی کوشش کرنا کہ جس سے خود پسندی، دکھاوا ہو، شہرت کی خواہش ہو، لوگوں کو ڈیگریڈ کرنے کی ایک ہو کہ سب سے بہتر جوڑا میرا ہو اور سب سے بہتر میں لگوں، وہ ناپسندیدہ ہے. یعنی لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور نیچا کرنے کے لیے. ویسے تو انسان چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت لگے، لیکن دوسری چیز، اور اس میں دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے بہت اہم بات کی کہ نمازیں نکل رہی ہیں لیکن گھر کی صفائی ختم نہیں ہو رہی. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مہمانداری ہو رہی ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، شادیاں ہو رہی ہیں ہماری، اور اس میں ایسی ایسی ڈیکور ہے، ایسا ایسا ڈریسنگ ہے، ہر چیز بے انتہا ویل اپ ٹو ڈو ہے، لیکن کوئی عبادت کا حال نہیں ہے. اور خصوصاً نماز کے اندر یہ سوچتے رہنا کہ اب میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، یا صفائی کا ایسا خبط ہو جائے کہ انسان اپنی صحت، اپنے آپ، اپنی جان سے جائے. قرآن پڑھنے کا اس کے پاس وقت نہیں ہے، کسی قرآن کی مجلس میں جانے کا وقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا گھر ہی مجھے نہیں چھوڑتا. تو یہ میرے ایک دوسری ایکسٹریم ہے. تو اعتدال کے ساتھ ہر چیز کرنی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ یہی تک بات ہے. اور خوبصورتی کی جو تیسری قسم ہے جو نہ مدح میں آتی ہے اور نہ ذم مذموم ہے، نہ ذم ہے، وہ کیا ہے
کہ آپ دکھاوا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے کوئی اللہ کی خاطر بھی وہ کام نہیں کیا ہے, بس صفائی کرنی ہے کیونکہ بس کرنی ہے, مجبوری ہے, کیا کریں, سر پہ پڑ گیا یہ کام, کر تو لیا آپ نے, صاف تو آپ نے گھر کر لیا, لیکن اس کا کوئی اجر نہیں ملا, اس لیے کہ وہ اللہ کی خاطر نہیں کہا, وہ کس لیے تھا کہ کیا مصیبت ہے, کیا مشکل ہے, مجھے کرنا ہی پڑے گا. تو جناب اس چیزوں کو بھی دیکھیں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, بعض اوقات میں نے ایک جگہ کسی کی بات تھی, ان کے گھر میں پانی کی بوٹلز تھی, تو پانی کی بوٹل کیپ بھی گندا, بوٹل بھی گندی, پانی اس میں ڈالا ہوا, تو وہ کسی کو کہا کہ بھئی اس کو ذرا صاف ہی تم کر دیا کرو. تو اس نے کہا میری تو ساری ذمہ داریاں نہیں ہے نا کہ سارے کام میں کروں, کوئی دوسرا بھی اٹھ کے کر سکتا ہے. یعنی ہم گندے بوٹل میں پانی پیتے رہیں گے لیکن کیونکہ میری ذمہ داری نہیں, ہم نہیں کریں گے. تو یہ ایک مضمون چیز ہو گئی نا. اور دوسرا کیا ہے کہ میں کر تو دوں کہ کیا مشکل ہے, پھر شام کو ڈانٹ پڑے گی, تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ کیا ہے, صرف اللہ کی خاطر میں وہ پانی کا جگ یا پانی کا گلاس یا پانی کی بوتل صاف کروں کہ اللہ کو صفائی پسند ہے اور نصف ایمان ہے. بارک اللہ فیکم, ویری ہیلدی ڈسکشن ماشاءاللہ, بہت اچھا لگا. 1 منٹ ہے ابھی میرے پاس, کوئی آپ میں سے آج کے لیسن میں کوئی چیز ایسی سیکھی ہو ابھی تک جس نے کوئی بات نہ کی ہو. مصبر عمیر, قدسیہ بانو, سمرین, سروت, زونی, آپ میں سے کوئی اگر کچھ بتانا چاہے کہ آج کے لیسن میں کیا چیز. آپ میم بتاؤں, میں نے ابھی کل پرسوں ایک ویڈیو میں سن رہی تھی, اس میں یہی بتا رہے تھے کہ ہمیں ذرا کوئی تکلیف ہوتی ہے, ہم پیناڈول کھاتے کہ سر درد ہو کچھ ہو, تو ہم پیناڈول پہ زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, اللہ کا جو کلام ہے اس پہ نہیں ہم کرتے. اب دیکھیں سورہ فاتحہ ہے, اس کو آپ نیک نیتی سے آپ پڑھے تو آپ کو پیناڈول کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب دوسری ہم دوائیں کھاتے ہیں, بہت شکریہ. عطیہ آپ کا یہ کچھ کہنا چاہتی ہیں, آج کے لیسن سے کیا سیکھا؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا میں یہ بتانا چاہتی کہ اپنا ایکسپیرینس جو سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ابھی بات ہوتی کہ شفا ہے, تو میں آپ کو اپنا پرسنلی واقعہ سنانا چاہ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. ان کی کمر میں اتنی شدید تکلیف تھی کہ وہ جھک کے نوالا بھی نہیں کھا پا رہے تھے. بہت طریقے اپنائے مگر ان کی کمر کی تکلیف نہیں جا رہی تھی نا. تو ایک بار مجھے اپنی شوہر کی تکلیف کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ احساس ہوا تھا, تو میں نے کیا کیا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی, اور سورۃ الفاتحہ پڑھتی گئی, میرے آنسو جو ہیں کہ کمر پہ گرتے گئے. اور اس دن میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر کے اور اٹھی ہوں. صبح جب اٹھے ہیں تو اتنے فریش, خوشی کے مارے ان کی آواز کانپ رہی تھی کہ میرا تکلیف, میری درد بالکل ختم ہو چکی. ایسا لگا کہ ایسے مجھے درد تھا ہی نہیں. میں اتنی حیران ہوئی کہ اللہ رب کریم نے اتنی زبردست شفا عطا فرمائی. آج تک اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ دوبارہ کمر میں تکلیف ان کو نہیں ہوئی. اور سمجھ لیں کہ یہ 10-12 سال پہلے کا واقعہ ہے, اور آج تک اللہ کا لاکھ شکر ہے, اللہ نے ایسی شفا عطا فرمائی کہ دوبارہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی. الحمدللہ, جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ باجی و میں ایک تعالیٰ. بات شیئر کروں. چلیے جی, میں لاسٹ کمنٹ پہ رہی ہوں, بس ماریا آپ کہیے. باجی میں بس ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آج ہم نے ماشاءاللہ بہت سارے ٹاپک پہ بات کری, چاہے وہ اپنی ظاہری یا باطنی خوبصورتی کے اوپر, لیکن ہماری ان ساری خوبصورتیوں کو نا میں سمجھتی ہوں سب سے زیادہ خوبصورت ہماری ایک اپنی پرسنالٹی کی جو شخصیت کی خوبصورتی ہوتی ہے, جو اگر ہم کسی کا آگے بڑھ کے کوئی کام کر دیں, چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو, چاہے وہ دیرانی جٹھانی ہو یا بیٹی یا کسی بھی روپ میں, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں کبھی ہوتا ہے کہ بھائی میں تو نہیں کر رہی, میں کتنا کروں, یہ سارا لوڈ میرے اوپر ہے, یہ ہمیشہ میں ہی کرتی ہوئی جاؤں. سپوز اگر کوئی بڑا آ جائے تو جیسے اس کے لیے اٹھ کے اکرام کرنا, یا کوئی آگے سے کوئی تکیہ دے دینا, یا کسی کی ٹانگیں وغیرہ دبا دینا, مقصد کسی بڑے کی خدمت کرنا, اور پھر اپنے مائنڈ میں یہ نہ سوچنا کہ بھائی میں ہی ہمیشہ سب کچھ کروں اور کوئی نہیں کر رہا. تو میرے خیال سے اس کانسیپٹ کو بھی ہمیں اپنے مائنڈ سے کلیئر کر دینا چاہیے کہ دیکھیں میں اگر کوئی بھی کام کر یہ رہی ہوں باطنی کسی کا. خوبصورتی ہے نا, یہ باطنی جی جی خوبصورتی ہے نا. اور جی اس میں باجی ہم نے بات کی تھی کہ باطن خوبصورت ہوگا تو ظاہر خوبصورت ہوگا. تو اللہ جی سبحانہ و باجی تعالیٰ آپ کو باطنی خوبصورتی عطا فرمائے. اور یاد رکھیں آمین. جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے نا, وہی لوگوں کو خوبصورت لگتا ہے, ورنہ انسان کی خوبصورتی اس کے ساتھ. تو جناب ہم اس اینڈ کرتے ہیں آج کی اپنے سیشن کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہم کما خلقتنا فی احسن تقویم زین قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للیقین وجمل جوارحنا بالطاعات وارزقنا احسن الاقوال والاعمال والاخلاق یا ذا الجلال والاکرام.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.